سورج کی تپش کم ہوتے ہی جب لوگ گھروں سے باہر نکلنے لگے اور گلیوں میں چہل قدمی بڑھنے لگی تو بچے بھی گلیوں میں کھیلنے لگے۔ تبھی وہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور چند لمحوں بعد ہی یہ علاقہ جسے جنت کہا جاتا تھا تباہ ہو چکا تھا، اور پوری کی پوری اٹلانٹس کی یہ تہذیب سمندر میں غرق ہو چکی تھی۔ NAD فیکٹس میں خوش آمدید دوستو، آج ہم آپ کو گمشدہ شہر اٹلانٹس کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، گمشدہ شہر اٹلانٹس کا ذکر سب سے پہلے قدیم یونانی فلاسفر افلاطون نے آج سے تقریباً 2300 سال پہلے اپنے ڈائیلاگز میں کیا تھا۔ افلاطون کے مطابق ان سے بھی 9000 سال پہلے اٹلانٹک اوشن میں یہ شہر آباد تھا۔ یہ شہر دائروں کی شکل میں تہ در تہ آباد تھا، اور ان مختلف دائرہ نما تہوں کے درمیان پانی کی نہریں بھی دائروں ہی کی صورت میں بہہ رہی تھیں۔ ان سب دائروں کے سینٹر میں ایک بہت بڑا شہر آباد تھا۔ سونے اور چاندی جیسے قدرتی وسائل سے یہ جزیرہ مالا مال تھا، اور دفاعی لحاظ سے بھی یہ شہر بہت مضبوط تھا۔ اپنی طاقت کے بلبوتے پر انہوں نے بحیرہ روم کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن یونانیوں سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ لوگ جو اچھے اخلاق اور کردار کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے، آہستہ آہستہ اخلاقی پستی اور گراوٹ کا شکار ہو گئے، اور دیوتا ان سے ناراض ہو گئے۔ دیوتاؤں نے انہیں سزا دی، اور شدید زلزلوں اور سیلاب کی زد میں آ کر یہ جزیرہ سمندر میں ڈوب گیا۔ دوستو، افلاطون نے یہ قصہ آج سے 2500 سال پہلے بیان کیا تھا۔ افلاطون وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس شہر کے متعلق لکھا اور اس جگہ کے بارے میں بتایا کہ جہاں یہ شہر موجود ہو سکتا تھا۔ پلیٹو نے اپنی 2 کتابوں ٹیمیس اور کریٹیاس میں اٹلانٹس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ افلاطون کے مطابق یہ شہر اٹلانٹک اوشن میں کہیں واقع تھا، جو کسی قدرتی آفت یا خدائی عذاب کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو گیا۔ افلاطون کے مطابق یہ شہر رقبے کے لحاظ سے ایشیا سے بھی بڑا تھا، اور یہ دائرہ نما جزیروں کی شکل میں آباد تھا۔ ان دائروں میں اچھلتی سمندری لہروں کا منظر نہایت ہی دلکش تھا۔ اس شہر میں دور دور تک ہرے بھرے میدان تھے، اور یہاں کی زمین نہایت ہی زرخیز تھی، جہاں بے شمار اونچی عمارتیں تھیں۔ یہ شہر قدرتی معدنیات سے بھی مالا مال تھا، جس کی وجہ سے سونا چاندی ان لوگوں کے لیے ایک معمولی سی چیز تھی۔ دوستو، اٹلانٹس میں شاندار محل اور عبادت گاہیں تھیں، اور ان عمارات کے سامنے اہرام مصر، تاج محل، دیوار چین اور برج خلیفہ کا آرکیٹیکچر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس شہر کی عمارتیں اور سڑکیں سپنوں کی جیسی تھیں، اور وہاں کے لوگ ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے تھے۔ پلیٹو کے مطابق اس شہر کے لوگوں میں مافوق الفطری اور جادوئی طاقت پائی جاتی تھی، اسی وجہ سے وہاں کے لوگ خود کو دیوتاؤں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس کسی بادشاہ کے برابر دولت تھی۔ یہ شہر جس جزیرے پر آباد تھا، وہاں کا ایکو سسٹم بہت ہی بے مثال اور دلکش تھا، اور کوئی بھی کسی دوسرے پر حاوی نہیں تھا۔ یہاں بے شمار چرند اور پرند پائے جاتے تھے، اور پھلوں کے بھی بڑے بڑے باغات تھے۔ شہر کی انتظامیہ اور حکومت بھی نہایت اعلیٰ تھی۔ ماہرین کے مطابق یہاں کے لوگ جدید ٹیکنالوجی کے حامل تھے۔ اس قوم نے وزنی چٹانوں کے ذریعے اونچی عمارتوں کو بنانے کے علاوہ شیشے سے توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا تھا، جبکہ ان کے تجارتی بحری جہاز ساری دنیا میں جاتے تھے۔ ماہرین کے مطابق اس شہر کے لوگوں کو ہم سے زیادہ کائنات کے بارے میں علم تھا۔ ان کے پاس کھیتی باڑی کے بھی نت نئے طریقے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ بڑے پیمانے پر اناج اگایا کرتے تھے۔ دوستو، پلیٹو نے اٹلانٹس میں سمندر کے دیوتا کی ایک بہت بڑی مورتی کا بھی ذکر کیا ہے، جو خالص سونے سے بنی تھی، جسے سمندر کے دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کے لوگوں کے پاس ایک ایسی خاص ٹیکنالوجی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ ہوا میں بھی سفر کیا کرتے تھے۔ پلیٹو کے مطابق اٹلانٹس کے لوگ اپنی شاہانہ طرز زندگی اور خوشحالی کی وجہ سے اپنے آپ کو دیوتا سمجھنے لگے تھے، اور انہوں نے اپنی طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے اپنے قریبی علاقوں پر حملہ کر کے قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایتھنز کے علاوہ تمام مغربی ملکوں اور یورپ پر قبضہ کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں کے لوگ عیش پسند ہو گئے اور ہر طرح کے گناہوں اور اخلاقی برائیوں میں ملوث ہو گئے۔ دوستو، شاید یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے جنت کہلائے جانے والا یہ شہر خدائی عذاب کا شکار ہوا، اور بیک وقت زلزلے، طوفان، سیلاب اور آتش فشاں کے پھٹنے کا سامنا
سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ہر طرف تباہی ہی تباہی شروع ہو گئی۔ آتش فشاں سے نکلنے والی کالی راکھ نے پورے جزیرے پر اندھیرا کر دیا تھا۔ ہر طرف زوردار دھماکے ہونے لگے، شہر کے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کئی لوگ سمندر میں ڈوب گئے اور کئی لوگ آگ اگلتے پتھروں کی بارش سے راکھ ہو گئے۔ زمین پھٹنے لگی اور لوگ اس میں سمانے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے کا سارا شہر سمندر میں ڈوب گیا، اور یوں اٹلانٹس کا یہ خوبصورت شہر صفائے ہستی سے یوں غائب ہوا جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ دوستو، کئی مورخین اٹلانٹس کو افلاطون کا محض ایک افسانوی شہر قرار دیتے ہیں، لیکن ہر دور میں تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ یہ شہر سچ میں کہیں تھا، اور آج بھی بحیرہ اوقیانوس کے سمندر میں کہیں دفن ہے۔ مختلف تاریخ دانوں اور محققین نے اس گمشدہ شہر کے بارے میں اپنی اپنی سمجھ اور علم کے مطابق بہت سی تھیوریز پیش کی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ایک مشہور امریکی آتھر اگنیٹس ڈونلی نے 1882 میں چھپنے والی اپنی کتاب اٹلانٹس دی اینٹی ڈیلووین ورلڈ میں لکھا ہے کہ اٹلانٹس حقیقت میں موجود تھا اور بالکل اسی جگہ موجود تھا جہاں افلاطون نے بتایا ہے۔ ان کے مطابق سمندر کی سطح میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونا شروع ہوا تو آنے والے سیلاب کی وجہ سے اٹلانٹس شہر سمندر میں ڈوب گیا۔ پہلی تھیوری سے متاثر ہو کر بعد میں بھی لوگوں نے تھیوریز پیش کی۔ چارلس برٹلز نے اپنی کتاب اٹلانٹس دا ایٹ کانٹیننٹ میں اٹلانٹس کو ایک بر اعظم قرار دیا۔ ان کے مطابق مشہور گمشدہ شہر اٹلانٹس بر اعظم شمالی امریکہ کے بہماس جزیروں کے قریب واقع ایک بر اعظم تھا۔ اس شہر کو مشہور زمانہ برمودا ٹرائی اینگل ہمیشہ کے لیے نگل گئی۔ گمشدہ شہر اٹلانٹس کے بارے میں تیسری تھیوری یہ ہے کہ زمانہ قدیم میں اٹلانٹس انٹارکٹیکا کا حصہ بن گیا ہے۔ چارلس ہیپگوڈ کی 1958 میں شائع ہونے والی کتاب ارتھ شفٹنگ کرسٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 12,000 سال پہلے زمین کے اس حصے کا درجہ حرارت معتدل تھا اور اس پر رہنے والے لوگ انتہائی ترقی یافتہ تھے۔ ارتھ شفٹنگ کرسٹ کے نتیجے میں یہ جزیرہ رفتہ رفتہ کھسکتا انٹارکٹیکا کے قریب ہوتا چلا گیا اور آخر کار اس کا حصہ بن گیا۔ دوستو، آج سے 3600 سال پہلے یعنی 1600 قبل از مسیح میں یونان کے ایک جزیرے سینٹورنی پر ایک تہذیب منیون آباد تھی۔ اس تہذیب کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یورپ کی انتہائی ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ یہ لوگ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے تحریری زبان کا استعمال کیا۔ 1600 سال پہلے آنے والے ایک زلزلے کی وجہ سے اس جزیرے پر موجود آتش فشاں پھٹ گیا اور اس کے بعد آنے والے سونامی کی وجہ سے یہ جزیرہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ دوستو، 2004 میں اسپین کے ساحل پر سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر نے پوری دنیا کو اٹلانٹس کے بارے میں سوچنے پر ایک مرتبہ پھر مجبور کر دیا کہ شاید یہ گمشدہ شہر اٹلانٹس ہی کی تصاویر ہیں۔ جب ماہرین نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہاں باقاعدہ نہری نظام موجود تھا، لیکن چونکہ یہ علاقہ سمندر کے اندر نہیں تھا اور اس کا رقبہ بھی وہ نہیں تھا جو افلاطون نے بیان کیا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہنا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اٹلانٹس آباد تھا بہت مشکل بات ہے۔ دوستو، سہارا ڈیزرٹ میں موجود دائرہ نما ساخت کے بارے میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ شاید یہ وہی جگہ ہے جہاں اٹلانٹس آباد تھا۔ اس دائرہ نما ساخت کو آئی آف سہارا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دعویٰ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ آئی آف سہارا اس ساخت سے بالکل مشابہت رکھتی ہے جو افلاطون نے اٹلانٹس کے بارے میں کہی تھی، لیکن اس تھیوری کے بارے میں بھی حتمی طور پر کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ آئی آف سہارا کی وہ لوکیشن نہیں ہے جو افلاطون نے بیان کی تھی۔ دوستو، یہ وہ تھیوریز ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید واقعی اٹلانٹس شہر موجود تھا اور کسی قدرتی آفت کے باعث ہماری اس زمین سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ دوستو، اٹلانٹس کی حقیقت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ حقیقت میں واقعی کوئی آباد شہر تھا یا کوئی افسانوی قصہ؟ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔